الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. وقال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم سب کی ہدایت اور کامیابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. سابقہ جمعوں میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی اور آپ نے اپنے دعوتی مشن اور اللہ کے حکم کے اتباع میں یہ کام شروع کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے خود آپ کے گھر والے تھے
کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، جن میں آپ کی زوج مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کی چاروں صاحبزادیاں اور گھر والوں سے باہر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کی دعوت پر بہت سے صحابہ کرام، بہت سے لوگ جن میں سے اکثر معاشی اعتبار سے کمزور، خاندانی اعتبار سے کم سمجھے جانے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ آپ اپنے مشن کو چھپ کر کسی کو نہ بتا کر جاری رکھیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ حکم ہوا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھ جائیے، اٹھنے کا وقت آ چکا ہے، اور لوگوں کو ڈرائیے اپنے رب سے، اس کے عذاب سے۔ اور قرآن مجید نے اسی کو دوسری جگہ اس طرح ذکر کیا ہے جو آیتیں ابھی پڑھی گئیں کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ اپنی بات کو، اپنی دعوت کو صاف صاف لوگوں کے سامنے کہیے، اب چھپانے کا مسئلہ نہیں ہے، اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان سے بچتے رہیے، ان کو نظر انداز کیجیے، درگزر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی مشن پر چل رہی تھی، اور آپ کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مشرکین مکہ نے مفاہمت اور مصالحت کی کوشش کی کہ کسی طرح بات بن جائے۔ ابو طالب کے پاس کئی مرتبہ وہ آئے، چونکہ دادا کے انتقال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور پروان چڑھے تھے۔ کئی مرتبہ آئے، انہوں نے کوششیں کی، کبھی کسی کو آپ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، نضر بن الحارث، کہ جہاں بھی یہ جائیں تم بھی اپنے جھوٹے قصے اور کہانیاں بیان کرو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ابو طالب کے پاس آ کر یہ کہا کہ یہ بچہ ہے، ایک خوبصورت سے نوجوان لڑکے کو لے کر وہ آئے کہ محمد کو اس کے بدلے میں ہمیں دے دو۔ اور کبھی مکہ مکرمہ کی سرداری کی آفر کی، کبھی یہ کہا گیا کہ آپ اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال جمع کر کے دینے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ کا مقصد کسی خوبصورت لڑکی سے، عورت سے نکاح ہے، ہم اس کا بھی انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مفاہمت کی، مصالحت کی، زور زبردستی کی تمام کوششیں انہوں نے کر لی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر میں کئی کوششوں کے بعد وہ لوگ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے، اور آپ کے چچا نے تمام بات کو آپ کے سامنے رکھا اور وہ لوگ چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے عرض کیا
اور یوں فرمایا چچا جان اگر میری حمایت کی وجہ سے، اگر میرا ساتھ دینے کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، تو آپ اپنی حمایت کو مجھ سے ہٹا لیں، دور کر لیں، اور آپ اعلان کر دیں کہ محمد جو کر رہا ہے، جو کر رہے ہیں، وہ خود اس کے مالک ہیں، ہم ان کے حامی نہیں ہیں، ہم ان کے مددگار نہیں ہیں۔ ابو طالب نے اس موقع پر بھی یوں کہا کہ نہیں بھتیجے، جو کرنا ہے تم کرو، جب تک میں زندہ ہوں، تمہارا چچا حیات ہے، تمہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، جو تمہارا دعوتی مشن ہے اسے لے کر چلو۔ اور اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ چچا یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی دنیاوی مقصد کے لیے یہ کر رہا ہوں، مال، کسی عورت سے نکاح یا مکے کی سرداری، ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو رب العالمین کی جانب سے پیغمبر، نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میں اس کو چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تو اپنے رب کے حکم کا تابع ہوں، وہاں سے جو حکم ملتا ہے میں اسی کو مانتا ہوں۔ یہی حکم مجھے ملا ہے کہ لوگوں کو بتلاؤں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، لوگوں کو سمجھاؤں کہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب کفار مکہ کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی تو طے یہ کیا گیا کہ اب، اور کوششیں یہاں تک ہوئیں جو بات آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے کہ ابو جہل ظالم نے آپ کے قتل کی بھی کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی جب ان کو لگا کہ محمد اپنی راہ سے، اپنے مقصد سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے اور خاندان بنو ہاشم کی موجودگی میں ہم محمد کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ان کے مشن کو اپنا لیا ہے، ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، ہم اب ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور انہوں نے یہی طے کیا کہ اگر کسی کا غلام چھپ کر یا علانیہ سب کے سامنے مسلمان ہوا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اپنے آپ کو محمد کا ساتھی کہتا ہے، مسلمان گردانتا ہے، اب اس کو نشانہ بنایا جائے۔ اور یہی طے ہوا جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور نہ جانے کتنے صحابہ اور صحابیات ہیں کہ جن کو نشانہ بنایا گیا، اور ان سے صرف اتنا کہا جاتا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت تمہیں برداشت کرنا نہیں پڑے گی، صرف تم اپنی زبان سے اتنا کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کلمے کا اقرار جو ہم نے کیا ہے ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں۔ مگر ایک صحابی نے بھی، جتنے صحابہ کرام ہیں، اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، اور اتنا ستایا گیا ہے صحابہ کرام کو، ایک دو کو نہیں، سب کو، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرتے اور اللہ کے نبی گزرتے تو دیکھا نہیں جاتا تھا کہ ان کو لٹا کر، اور مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب کی گرمی کا کیا کہنا، کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، ننگے بدن گرم ریت پر لٹا کر وزنی چیز اور بھاری بھرکم پتھروں کا جسم پر رکھنا اور اس کے بعد گھسیٹنا، یہ تو مرد ہیں، عورتوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ
اور ان کا خاندان کہ پورے خاندان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن صحابہ کرام نے یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی سخت آزمائش ہمارے سامنے آ جائے، اس دعوت کو نہیں چھوڑنا ہے اور اس کام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور صحابہ کرام نے صرف مکی زندگی میں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد جب آپ نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کو خیر آباد کہہ دیا اور ہجرت کر لی، کیوں کہ جب آزادانہ نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، تو آپ کو ہجرت کرنے کو کہا گیا۔ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور وہ بات پوری ہوئی جو پہلی وحی کے موقع پر ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا وَمُخْرِجِيَّهُمْ، مجھے نکالیں گے، میں ان کا اپنا ہوں، ان کے درمیان پیدا ہوا، ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے میری پرورش ہوئی، میں پروان چڑھا، بچپن انہوں نے میرا دیکھا، جوان ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا، شادی ان کے سامنے ہوئی، اونچے خاندان کا ہوں میں، نسب کے اعتبار سے کم نہیں، میرے خاندان میں سرداری ہے، کعبۃ اللہ کے خادم ہم ہیں۔ لیکن ورقہ ابن نوفل نے جواب دیا، یا آپ پہلے نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ اس دعوت کی بنیاد پر ایسا کیا جائے گا، بلکہ ہر نبی کے ساتھ یہی کوشش کی گئی اور ان کو ایسے ہی ستایا گیا کہ ان کو خود اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور اللہ کے انبیاء نے، اس کے رسولوں نے اس دعوت کی خاطر اور اس توحید کو سمجھانے کی بنیاد پر صرف ایک بات تمام انبیاء کرام نے آ کر کے کہی، جتنے انبیاء اللہ کی جانب سے اس دنیا میں آئے، کہ لوگوں اس بات کو سمجھو کہ لا الہ الا اللہ، مولا ایک ہے، اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، پالنے والا ایک ہے، کھلانے والا ایک ہے، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، پیدا کرنے والا ایک ہے، مان لو، اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر صرف اس ایک دعوت کی بنیاد پر، اور لوگوں سے انبیاء کرام نے آ کر کبھی بھی دنیا کے مال کا سوال نہیں کیا، کبھی عہدے کا سوال نہیں کیا۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ، اس آیت کو قرآن نے کتنی مرتبہ اپنے مختلف انبیاء کرام کی زبانی کہلوایا اور اس کو دوہرا گیا کہ ہم لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کوئی بدلہ مانگنے نہیں آئے، ہم دولت لینے نہیں آئے، ہمیں عہدے کی چاہ اور خواہش نہیں ہے، ہم منصب نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرنے آئے ہیں کہ تم اس بات کو سمجھو کہ تمہارا پیدا کرنے والا، پالنہار ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس حقیقت کو انسان کو کئی مرتبہ سمجھایا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی یہی سمجھایا گیا، خلق الانسان من علق، انسان سمجھنے کی کوشش کر، سوچ کہ تجھے ہم نے ایک لوتھڑے سے بنایا ہے۔ قرآن کریم نے الگ الگ جگہ کہا، کہیں فرمایا گیا انا خلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ ہم نے بنایا ہے، تم ناپاک قطرے تھے، ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈی بنایا، اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا، اور پھر اللہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری کاریگری کتنی شاندار ہے۔ اور سورہ 3 میں قسم کھائی گئی کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ یقیناً ہم نے انسان کو اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی نے آ کر کے سمجھائی کہ مان جاؤ، یہ سوچو، یہ مانو کہ تم ایک کی پیداوار ہو، تمہیں ایک ہستی نے بنایا ہے، ایک ذات کی مخلوق ہو، تم اقرار کر کے آئے ہو اس بات کا کہ تم اسی کے بندے ہو،
تم نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے جب تم سے سوال کیا گیا عالم ارواح میں، اور رب نے پوچھا تھا، اللہ نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی روحوں نے بیک زبان ہو کر یہ کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں رب العالمین، آپ نے پیدا کیا، آپ نے بنایا ہے، ہم تو آپ ہی کے تو بندے ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعوت آ کر دی، اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی کو ان کے حمایتوں کی وجہ سے اس زمانے تک ستاتے نہیں تھے، مگر ابو جہل ظالم اور اس کی ٹیم نے، اس کے مشاوروں نے یہ طے کیا کہ ان کو نشانہ بنایا جائے جنہوں نے محمد کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور نشانہ بھی ایسا بنایا گیا، ایک صحابیہ کو شہید کر دیا گیا، ان کی شرمگاہ میں برچھا مار کر شہید ہو گئی۔ پہلا خون جو اسلام کے لیے بہا وہ اسی اللہ کی بندی ہے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود، حالانکہ حضرت حمزہ اسلام لا چکے تھے لیکن وہ حضرت حمزہ کو چھو نہیں سکتے تھے، حضرت عمر اسلام لا چکے تھے لیکن وہ چھو نہیں سکتے تھے، لیکن کسی کا کوئی غلام ہوتا تو حضرت حمزہ روک نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی سے صحابہ آ کر پوچھتے تھے ہم کم از کم زبان سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ہم کیوں جواب نہیں دیتے؟ تو قرآن مجید کا حکم نازل ہوا، محمد نہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کیجئے، صبر کا دامن تھامیے، جلدی نہ کریں۔ آپ سے پہلے انبیاء کرام آئے، ستایا گیا اور یہاں تک ستایا گیا کہ ان کو آخر میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، بنی اسرائیل نے سینکڑوں انبیاء کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، انہوں نے صبر کیا۔ قرآن مجید نے کہا کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو، جلدی مت کرو، آئے گا زمانہ، زبان سے بھی جواب دینے کی اجازت ملے گی، ہاتھ بھی اٹھانے کی اجازت ملے گی، ابھی نہیں ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو جو تیار کیا گیا، یوں سمجھیں آپ جیسے لوہار کسی لوہے کو جو کسی اور شکل میں ہو یا نارمل شکل میں ہو آگ میں ڈال کر بھٹی میں تپاتا ہے، پگھلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس مبارک جماعت کی تربیت ایسے سخت حالات میں کی کہ انہوں نے مرتے دم تک ایک صحابی نے اس کو نہیں چھوڑا کسی بھی موقع پر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، جن کا لقب فاتح ایران ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، مسلمان فوجوں نے فوج دعوتی پیغام لے کر جاتی تھی کہ ظلم بند کرو، اور اس زمانے کے اندر اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ دو ہی ملک طاقت میں تھے، بلکہ یوں کہیں کہ اس زمانے اس وقت کے اعتبار سے سپر پاور طاقتیں وہی کہلاتی تھی، دنیا کے اندر انہی کا سکہ چلتا تھا، جن میں ایک ایران کی حکومت تھی جہاں مجوسی رہتے تھے، آگ کے پجاری، یہ بھی دعوت لے کر گئے۔ جب حملہ کیا ان کو بلایا گیا کہ ذرا بات تو کریں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا تربیت ان لوگوں کی تھی آپ اندازہ کریں۔ یہ گئے ہیں، اور جب کسی ملک کا سفیر، کسی حکومت کا سفیر دوسری حکومت میں جاتا ہے، اپنے وفد کے ساتھ، اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ شاندار کھانے پیش کیے جاتے ہیں، دسترخوانوں کو بھر دیا جاتا ہے، سینکڑوں رقم اور قسم کے کھانے وہاں موجود ہوتے ہیں، ڈھیر لگا دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا ذرا مرعوب تو ہو، وہ ہماری تہذیب کا اقرار تو کرے۔ بادشاہ کے حکم کی بنیاد پر دسترخوان لگا، اور دسترخوان پر سینکڑوں قسم کے کھانے چنے گئے، دسترخوان کو بھر دیا گیا۔ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اللہ کا صحابی وہاں بیٹھا ہے، کھانا شروع ہوا، کھانا کھانا شروع کیا، کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ ابن یمان
کہ منہ سے ایک لقمہ دسترخوان پر گرتا ہے، اور دسترخوان پر گرنے کے بعد ہم سب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، کھاتے ہوئے اگر لقمہ دسترخوان پر گر جائے، اگر کوئی گندگی لگ جائے، ریت اور دھول ہو، کوشش کرو اس کو ہٹا کر کھا لو۔ حذیفہ ابن یمان نے وہی مالا، اسی کو فالو کیا اور اس لقمے کو صاف کر کے کھانے لگے۔ پاس میں بیٹھے ہوئے ساتھی نے کہنی سے اشارہ کیا، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ کس کے دسترخوان پر تم ہو؟ دنیا کا بڑا بادشاہ، آدھی دنیا پر جس کی حکومت، اور تم چلے ہو گرے منہ سے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے۔ تمہیں لوگ نیت کا خراب کہیں گے، تمہیں لوگ نادیدہ کہیں گے، تمہیں غلط سلط کہا جائے گا، یہ کہیں گے یہ آئے ہیں ہمارے ملک کو ہم سے لینے، ہمارے پاس دعوت دینے، یہ ہمارے پاس نیا دین لے کر آئے ہیں۔ لوگ نعوذ باللہ یہ کہیں گے ان کو کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کا صحابی جو جملہ کہتا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو صحابہ ان سے کہہ رہے تھے کہ لقمہ مت اٹھانا، کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان لوگوں کی بنیاد پر، ان بے وقوفوں کی بنیاد پر میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ دنیا کہے گی، کہتی رہے گی، مگر صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ کوئی بھی موقع آیا دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ لوگ آج بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، دین کے جو خاص اور جین کا جو اوپر والا طبقہ ہے، علماء ہیں، مبلغین ہیں، سمجھانے والے ہیں، داڑھیوں پر تانا کستے ہیں، جھوٹ بولنے کو منع کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ لباس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے، کوئی بھی عالم یا کوئی بھی سمجھانے والا، کوئی آپ کو سمجھانے والا، کوئی آپ سے بات کہنے والا اپنے لیے کچھ نہیں کہتا، اپنے لیے وہ پیسے نہیں مانگتا، اور دین کا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت بھی یہ بتلاتی ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور دنیا کو بتلایا کہ اسلام کو ماننا کس کو کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ کے پاس ولیمے کی دعوت آئے، نکاح کے فنکشن کا پیغام آئے، قبول کر لیں، کر لینا چاہیے۔ جب وہاں جائیں اور کوئی نیک صالح بندہ دروازے سے، فنکشن ہال کے گیٹ سے واپس آ جائے تو وہ دعوت کا دینے والا تانے کستا ہے اور غلط سلط باتیں کہی جاتی ہیں۔ حالانکہ غور کیا ہوتا کہ آپ اگر علماء کی بنیاد پر، دینداروں کی بنیاد پر، یا ان جماعتوں کو ایک طرف رکھیں، دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی سنت کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر اگر آپ جھک نہیں سکتے، اگر نرم نہیں پڑ سکتے، اگر آپ کھانے کا انتظام بیٹھ کر نہیں کر سکتے، اور آپ بفے سسٹم کے حامی ہیں، اور آپ عورتوں کو ننگا لے جا کر مردوں کے ساتھ کھلانے کے حامی ہیں، پھر کیوں آپ بلاتے ہیں دینداروں کو؟ پھر کیوں آپ دعوت دیتے ہیں علماء کو؟ نہ دیا کریں، اس سے تو بہتر یہ ہے۔ یہ بات کیوں کہیں آپ کے سامنے؟ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا مسئلہ نرمی کا ہے، نرمی اختیار کر لیں، ایسا بھی کر لیں، ذرا سہرے کو پہننے دیں، ذرا دلہے کے ساتھ بدعات و خرافات کو ہونے دیں۔ میرے بھائی، مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کون عالم جھکا یا نہیں جھکا، کون تبلیغ والا جھکا یا نہیں جھکا، کس نے اپنے آپ کو صلح کے حوالے کر دیا، کس نے کمپرومائز کر لیا۔ یاد رکھیں، دین کے نام پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ولیمے کا مسئلہ ہو، کسی فنکشن کا مسئلہ ہو، کہیں کا بھی مسئلہ ہو، اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ، صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ یہ پیغام دیتی ہے، یہ کہتی ہے دین کا مسئلہ آ جائے خدا را مت جھکنا۔ اور ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو ماننے لگے، اس کو فالو کرنے لگے، لوگ تان و تشنیع کا نشانہ بناتے، لوگ الگ الگ جملوں سے نوازتے ہیں، ان کو تو کوئی کام نہیں ہے، یہی ذکر ملا ہے، یہی بات ملی ہے، اور یہ بڑا عام ہو گیا ہے۔
ایک نیک آدمی کا کسی ولیمے کی دعوت پر جانا ایسا ہے، آپ یقین کریں کسی باشر آدمی کا کسی فنکشن کی دعوت کو قبول کر کے وہاں جانا ایسا ہے کہ نہ جانے ہزاروں نظریں تانوں کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ کہ نہیں ہوتا؟ خوب ہوتا ہے۔ اور اب تو اتنا چلنے لگا کہ لوگ بیٹھ کر کھانے کو بھی معیوب سمجھنے لگے۔ بیٹھ کر کھانے کو بڑی آسانی کے ساتھ بفے سسٹم، کھڑے ہو کر کھائیں، آپ کو گرچہ برا لگا ہو، مگر ہم نے تو زندگی میں جانوروں کو ہی کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی بااخلاق انسان کھڑے ہو کر نہیں کھاتا۔ جائیں پوچھئے میڈیکل لائن کیا کہتی ہے کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں، جائیں پوچھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں، دین کو ایک طرف رکھیں، کیا کہتی ہے میڈیکل لائن، اس کے کتنے نقصانات آپ کے گردے کو ہیں، آپ کے لیور کو ہیں۔ دین کو تو آپ بعد میں مانیں۔ لوگ کھلم کھلا بڑی آسانی سے کہیں سفر کر رہے ہوں، ذرا پیشاب کا تقاضا ہو، کھڑے ہو کر بڑے آرام سے، مولوی صاحب ہم نے لباس ویسا پہنا ہے، بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ ناچنے والوں کو فالو کریں گے یہ ہوگا، یہ تو ہوگا۔ جب آپ ناچنے والوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے یہ تو ہوگا۔ آپ کو ناپاک رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ناپاک کو فالو کیا ہے، آپ نے اس کو ہیرو بنایا ہے، آپ نے اپنی زلفوں کو اسی طرح تو سنوارا ہے، آپ نے پتلون وہی تو پہنی ہے۔ اس نے کہا ننگا ہو جاؤ، آپ ننگے ہو گئے۔ اس نے کہا کمر کو دکھاؤ، آپ نے کمر کو دکھایا۔ اس نے کہا اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو ذرا کمر کھلا ہوا لباس پہناؤ، آپ نے پہنایا۔ یہ تو ہوگا جب آپ مانیں گے ان کو جن کا کوئی مقصد نہیں، جو دنیا میں بغیر مقصد کے جی رہے ہیں، جن کو نہیں معلوم کہ دنیا انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں زندگی ہے مزے لو، شراب پیو، کسی کی عزت کو اچھالو، کسی کو گندی نگاہ سے دیکھو، سود کا پیسہ کھاؤ۔ جب جس کو آپ فالو کر رہے ہیں تو اس کی باتوں کو ماننا تو پڑے گا۔ یہ چل تو رہا ہے، کھانے میں کتنی جگہ چل رہا ہے، اور بڑی آسانی سے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا ختم ہوا، ولیمے کی دعوت ہو، یہ نکاح کی دعوت ہو، خاص طور پر یہ ہو رہا ہے کہ ذرا مشروب کا انتظام کھڑے ہو کر پی کر دیا، آئس کریم کا انتظام کھڑے ہو کر پی کر دیا، اور بڑے بڑے دیندار لوگ، اچھے داڑھی کے رکھنے والے، کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ نے 500 کرسیوں کا انتظام بیٹھ کر کیا ہے تو کیوں موت نہیں آتی کہ آپ اس کا بھی انتظام بیٹھ کر کریں؟ کون آپ سے گن پوائنٹ پر یہ کہنے کے لیے آیا کہ نہیں آپ پان کھانے کا انتظام کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، آپ کنکڑی کھانے کا انتظام کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے؟ کون آپ کو دھمکی دینے آیا؟ کس نے آپ پر آ کر حملہ کیا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو ڈبو لیا۔ نہیں، ذرا ہمارا غیر قوم کا جو دوست ہے ذرا ان کو ہم فالو کر لیں، یہ چل رہا ہے۔ ذرا وہ مالدار ہیں، وہ یہ ملے ہیں، ہم ان کے یہاں گئے تھے، ذرا ان کو کاپی کر لیں۔ کس کو کاپی کرنے چلے ہیں؟ کس کو فالو کرنے اور ماننے چلے ہیں؟ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، جو جیتے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں، سوتے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں، اٹھتے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں، جنہیں پیشاب پاخانہ بیت الخلا میں جانے کا ادب نہیں آتا۔ آپ کے پاس تو یہاں تک ہے، ایک صحابی دوسرے ملک میں گیا، کسی نے تانا دیا تم تو بیت الخلا میں بھی اپنے نبی کو فالو کر رہے ہو۔ اس صحابی کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی پہلی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھیں، وہ صحابی کہتا ہے مجھے فخر ہے میرے نبی نے مجھے بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ اور ہم بیت الخلاؤں کا حال دیکھیں، مسجدوں کا، کہ یہاں چیزیں امانت ہوتی ہیں، لوگ دھڑلے سے آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مجبوری ہے، آپ کے گھر کا بیت الخلا کہاں گیا؟ کیا مسجد کا بیت الخلا ہی ناپاک کرنے کے لیے ملا؟ کیا اس کے چھینٹ پیشاب کے قطرات آزو بازو نہیں جاتے؟ اگر کسی کا کپڑا لگا اس کو محسوس نہیں ہوا؟ اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی تو ذمہ دار کون ذمہ دار ہوگا؟ پانی کا انتظام ہونے کے باوجود لوگ
اپنے آپ کو نہ جانے دین کے کون سے لیول پر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مٹی کے اور اینٹ کے ڈھیلے لا کر وہاں بھر دیا جاتا ہے۔ اب کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کچھ مطلب نہیں، سنت نبوی کا 1% خیال نہیں، 1% خیال نہیں سنت نبوی کا۔ آپ خود اپنے آپ سے پوچھ کر بتلائیں جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو صاف کہا گیا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہر چیز میں بیت الخلا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، صبح کا ناشتہ، چائے، ہوٹلوں پر آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، یعنی یہ دیکھیں کہ کھانے کے اندر تو نبی کا احترام ختم ہو چکا ہے، کوئی عزت کوئی پاس و لحاظ نہیں، کچھ بھی نہیں، لباس کے اندر احترام بالکل ختم، کپڑے وہ پہن کر مسجد کو آتا ہے کہ اگر رکوع یا سجدے میں جائے تو سطر کھل جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے ایک تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آپ کے سامنے حالات کچھ بھی آئیں گے، آپ کر کے دکھائیں گے تو دنیا مانے گی، آپ اس سنت نبوی کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو دنیا مانے گی۔ دنیا کو اسی وقت پتہ لگے گا کہ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں، حالانکہ قرآن مجید میں 19ویں پارے کے 5ویں 6ویں رکوع میں کیا کہا، جب ایمان والے چلتے ہیں تو بڑی نرمی کی چال چلتے ہیں، اور آج کل نوجوانوں کو آپ دیکھیں کالر اوپر کر کے ایسا چلیں گے کہ شاید ان سے بڑا کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم کتنا بھی اکڑ کر چل لو، کتنا بھی سخت سینہ دکھا کر چلو، تم ہیئر اسٹائل کوئی بھی لے کر آؤ، تم 50,000 لاکھ کے کپڑے اور شوز لے کر آؤ، تم زمین تو نہیں پھاڑ سکتے، رہو گے تو زمین کے اوپر ہی، تم دکھا کس کو رہے ہو۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی، ذرا نرمی سے چلتے ہیں۔ اور آج کل میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایک شعبہ بتلا دیں جہاں ہم نبی کو فالو کر رہے ہیں، ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ کہ کہیں بھی ہم ان کی مان رہے ہوں، کہیں بھی نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام نے مان کر دکھلایا، اطاعت کر کے دکھلائی کہ کس کو ماننا کہا جاتا ہے، کس کو سنت پر چلنا کہا جاتا ہے، اتباع سنت کیا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں۔ دعا فرمائیں سیرت نبوی کا سلسلہ ابھی انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ دعا فرمائیں جو باتیں میرے آپ کے سامنے آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔